اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بہترین سفیشینٹ مسائل بیان کرتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام کی خاصیت یہ بھی رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی اسلام کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج تک اسلام مخالفتوں کا سامنا کر ہی رہا ہے اور آخر تک یہ چلتا رہے گا. شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، لیکن چراغ مصطفی ہمیشہ غالب تھا اور غالب رہے گا. اسلام کو جن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے ماضی میں بھی، وہ آج حال میں اور ڈبل ہو چکے ہیں اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ویسے دیکھا جائے تو اسلام کو اس کے ماننے والوں نے اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا ہے. مسلمان جس طرح سے اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا اتنے تو نہیں ہے. اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر اسلام کو زندہ رہنا ہوتا تو اسلام کو اس کے ماننے والوں نے بہت ساری تکلیفیں دی ہیں، نقصانات پہنچائے. لیکن یہ دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر اور رب ذوالجلال کی حفاظت کی بنیاد پر زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آج ایک بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مسلمانوں، ہمارے لیے دین کوئی ایک رسم رواج اور ریت کا نام نہیں ہے، ہماری جان کا نام ہے. دین اسلام جس سے وابستگی کے بعد ہم ایک انسان سمجھے جاتے ہیں، اور دین اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر انسانیت بھی نہیں ہے. اور دین کی پوری بنیاد کیا ہے، دین کی اصل کیا ہے؟ آپ کو کہا جائے گا آپ دیندار ہیں، آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ دین ہے کیا؟ کس چیز کو دین کہتے ہیں؟ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرنے والا، ٹوپی داڑھی رکھنے والا، جبہ امامہ پہننے والا دین اس کا نام ہے؟ نہیں. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست. اقبال نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. اب پتہ یہ چلا کہ زندگی دین کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنا یہی دین ہے. وہاں تک اگر نہیں پہنچ سکا تو دین بھی نہیں ہے. تو اب یہاں سے ذمہ داری کے ساتھ کسی کو دیندار کہنا، ہر داڑھی والے کو اور ہر ٹوپی والے کو اور ہر حج کر کے آنے والے کو ہی دیندار کا لقب نہ دیا جائے. دیندار وہ ہے جو نام مصطفیٰ پر گردن قربان کرنے کو بھی تیار رہتا. دیندار وہ ہے، دین اصل یہی ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑا ہے، وہ روز اول سے ہی، پہلے دن سے ہی اسلام کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے خلاف، بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، غریب مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنا، یہ پہلے دن سے چلا ہے. یہ چیلنجز جو ہے آج کے نہیں ہیں. جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے متعلق کہ یہ ہتھیاریں ہیں، ڈکیتی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ مار پیٹ کرنے والے ہیں، یہ افواہیں پہلے سے بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں، آج ہی کے زمانے میں نہیں. اور رسول پاک کی ذات کو لے کر کے بھی پروپیگنڈے اس وقت مکہ والے پھیلاتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ساحر ہیں، یہ بھی باتیں چلتی تھی. اور اس کے علاوہ جو غریب مسلمان نظر آتے ان کو پکڑ کر کے پیٹنا، مارنا، یہ موب لنچنگ مکہ والے کرتے تھے. لیکن میرے عزیزوں، ان تمام چنوتیوں کے باوجود نہ اسلام تب رکا تھا نہ آج رکے گا. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے
کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں ان دشمنوں کو کہا تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا راتوں رات کہ کل کی صبح اٹھیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے۔ کسی کے پاس 5 سال کا پلان ہے، کسی کے پاس 10 سال کا پلان ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے منصوبے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ صرف اور صرف ہندوستان میں نہیں ہے، گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے پورا ورلڈ اس میں ملوث ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی دین ہے، اسلام۔ سب کا ٹارگٹ اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوڑیوں سے کوئی نہیں نفرت کرتا، جلتا نہیں، جو حسن والا ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حسن والا ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، جو ظاہر میں بھی حسین ہے اور باطن میں بھی حسین ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پورا انسان بن سکے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام ہر زمانے میں ٹارگٹ رہا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور میرے آقا نے کیا سچ فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹا مارتا ہے، اس طرح ساری قومیں دنیا میں جتنی ہے وہ سب مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا، یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، کیوں ایسا سب جھپٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل، فرماتے نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، ہواؤں سے اڑ جائے گی، پیوریٹی نہیں ہوگی، مخلص لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لاٹے ڈنڈے سے بھاگ جانے والے انہی کو سمندر کے جھاگ کے برابر کہا گیا ہے۔ ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمندر کے جھاگ کی طرح کہا گیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ حدیث پاک صادق نہیں آتی؟ آج ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ میں نے ایک چٹھی لکھی، ایک بڑے عہدیدار ہیں، ادھیکاری ہیں، ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈیفینیشن چاہیے ایک چیز کا، ایک چیز کی تعریف اصطلاح میں، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، ڈیفائن کر کے ہمیں دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کی تعریف ہوگی نا، کوئی ڈیفینیشن ہوگی۔ آتنکوادی کسے کہتے ہیں، دہشت گرد کسے کہتے ہیں، ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں؟ ان صاحب نے اورلی تو کہا کہ جو کمیونٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچائے اس کو آتنکواد کہتے ہیں، لوگوں کے لیے جو نقصان پہنچائے اور دیش کو جو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ تو اورلی کہا گیا ہے میرے عزیزوں، اس ڈیفینیشن پر اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ اترتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آتنکواد اور دہشت گرد نہیں کہا جاتا۔ مسلمان چاقو رکھ لے تو دہشت گرد ہے، مسلمان کے پاس بلیڈ بھی مل جائے تو آتنکواد ہے، لیکن کوئی دوسری قوم کسی کو ٹائر میں جلا کے مار ڈالے نہیں، وہ تو اس کی بھاونائیں ہیں، وہ تو اس کے جذبات ہیں۔ یہ جو ہیپوکریسی ہے پوری دنیا میں ہے، ایک جگہ کی نہیں۔ میں آپ کو مثال بتا دوں، پنجاب میں کچھ سکھوں نے مل کر کے ایک شخص کو مارا، اور اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا، ختم ہی کر دیا۔ الزام کیا تھا اس شخص پر؟ کہ اس نے سکھوں کی گرنتھ کو جلایا تھا،
मुकद्दस किताब को, होली बुक को आग लगाया था, तो सिखों ने पकड़ करके उसको मारा भी, पीटा भी, काटा भी और खत्म भी कर दिया। लेकिन उस पूरे मसले को, उस पूरे इश्यू को मीडिया ने कहीं नहीं कहा कि आतंकियों का हमला था, नहीं कहा गया, कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, इसलिए उन्होंने एक शख्स को मार डाला। और होना भी नहीं चाहिए, मैं खुद भी मना करता हूं, किसी की भी मुकद्दस किताब से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आस्था का मसला है, जज्बात के, कोई भी बेकाबू हो सकता है, हम मानते हैं। लेकिन सेम मसला दूसरी जगह कुरान पाक के साथ अगर हो, और हुआ भी, कुरान पाक की बेअदबी बांग्लादेश में हुई और वहां पर भी कुछ बंगाली मुसलमानों ने किसी को पकड़ करके मारा, लेकिन वो सारे आतंकवादी हो गए, वो सारे टेररिस्ट हैं। क्यों? कुरान के नाम पर एक शख्स को मारा कैसे? ये इनके अंदर कट्टरता है, ये इनके अंदर शिद्दत है, ये जो दोहरी पॉलिसी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के साथ अपनाई जाती है।